ہمارے کدھر گئے بات رضا کی دیکھ تو ارے بے یار ہو گئے اور سر کس سے پیچھے ہاتھوں بیکار ہو گئے جب جان ہوئے حسین سے عباس مر گئے مرزا کھڑی تھی خیمے کے باہر جو بے خبر حضرت کو اس نے دور سے دیکھا برہ نظر پردہ الٹ کے خیمے کا بولی وہ نوحدر نئے دانیوں اٹھو علماء لاحقوں میں سر اکبر علم لیے ہیں علی کے کوتر فرض بھی آتا ہے اتنا جمال کا اکبر علم کو کہنے کے اندر جھکائے ارے سر اپنا پیٹ کے ہوئے گھر میں حسین آئے چلا کے کہ بھائی کو بھائی کہاں سے لائے عباس ساتھ چھوڑ دیا ہائے 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 ارے جینا جل نے ہم سے برادر دلے اور سوتے ہوئے ترائی میں چھوڑائے تھے کو جب دان ہوئے حسین پہ آپ گزارش تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے والوں کو کافی دقت ہو رہی ہے. بہت شکریہ. تھوڑا آگے آ جائیں. آئیے جناب زہر میں دوسرا تو نے لے لی تو
سیدہ کون تجھ سا ہوا دہر میں دوسرا تو نے لے لی دعائیں دل سیدہ تجھ کو حسنین کی ماں نے بیٹا کہا اے میرے باپ اے میرے باپ تو ہے خواب علی انتخاب تو ہے خواب علی انتخاب علی کربلا میں ہے تو ہی شباب تو ہے خواب علی انتخاب علی کربلا میں ہے تو ہی جواب علی دیکھ کر تجھ کو حیدر کا دھوکا ہوا اے میرے باپ اے میرے باپ اے میرے باپ ایسا جرار ہے ایسا فنکار ہے ایسا جرار ہے ایسا فنکار ہے ہاتھ کٹوا کے بھی تو لبدار ہے ایسا جرار ہے ایسا فنکار ہے ایسا جرار ہے ایسا فنکار ہے ہاتھ کٹوا کے بھی تو ہاتھ کٹوا کے بھی تو علمدار ہے معجزوں میں ہے زندہ تیرا معجزہ اے میرے باپ اے میرے باپ کہ حاضر آلہ ہے تو بوجھی آلہ ہے تو حاضر آلہ ہے تو بوجھی آلہ ہے تو نفس کی جنگ میں سب سے آلہ ہے تو حاضر آلہ ہے تو بوجھی آلہ ہے تو نفس کی جنگ میں سب سے آلہ ہے تو پیاس کو تو نے بخشا نیا ذائقہ اے میرے باپ اے میرے باپ اے میرے باپ مرتضیٰ کا یقین بازوئے شاہدی مرتضیٰ کا یقین بازوئے شاہدی سارے سنسار میں بھائی تجھ سا نہیں سارے سنسار میں بھائی تجھ سا نہیں عمر بھر تو نے بھائی کو آقا کہا اے میرے باپ اے میرے باپ صبر کی آن ہے ضبط کی شان ہے صبر کی آن ہے ضبط کی شان ہے ذات تیری ذات کا قرآن ہے ذات تیری ذات کا قرآن ہے ساتھ شبیر کے بن کے سایہ رہا اے میرے باپ اے میرے باپ کہ ہر وفادار کو شیخ غمخوار کو ہر وفادار کو شیخ غمخوار کو کر دے تیرا تو ہر عزادار کو کر دے تیرا تو ہر عزادار کو تجھ کو تیری سکینہ کا ہے واسطہ اے میرے باپ اے میرے باپ
کہ وہ فقیر سخن، وہ فقیر سخن، تو امیر سخن، وہ فقیر سخن، تو امیر سخن، میرے فیاض کو تھوڑا سا فکر فن، میرے فیاض کو تھوڑا سا فکر فن، تیرے بھائی کا رکھتا ہے وہ تازیہ، اے میرے باوفا، اے میرے باوفا. بھائی بھائی اتنا راضی جگہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا وسبب نفوسنا بالقرآن وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتاب الحكيم والفرقان الحميد، وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضحى وما طغى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سرور سورہ نجم کی آیت جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے والنجم اذا هوى، ستارے کی قسم جب وہ جھکا، ما ضل صاحبکم وما غوى، تمہارا رہبر یعنی تمہارا رسول نہ گمراہ ہوا نہ رہے گا. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، اور وہ تو اپنی طرف سے کوئی کلام ہی نہیں کرتا جب تک اس کا وحی الہی نہ ہو. خالق کائنات اپنی بات کا آغاز قسم کھا کے کر رہا ہے. بل نجم اذا ہوا، ستارے کی قسم وہ جھکا. تو قرآن مجید میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں خالق نے اپنی بات کا آغاز قسم کھا کے کیا ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها. کبھی آفتاب کی قسم کھائی، کبھی مہتاب کی قسم کھائی، کبھی دن کی قسم کھائی، کبھی رات کی قسم کھائی، کبھی ستارے کی قسم کھائی، کبھی پہاڑ کی قسم کھائی، کبھی نہروں کی قسم کھائی، کبھی تین کی قسم کھائی، کبھی زیتون کی قسم کھائی. معلوم ہوتا ہے کہ خالق کائنات انسان کو مخاطب کر رہا ہے کہ دیکھو جب مجھے اپنی بات میں کوئی زور پیدا کرنا ہوتا ہے تمہارے اعتماد کے لیے، تو میں اپنی بات کا آغاز قسم کھا کے کرتا ہوں. اتنا دنیا کا دستور یہ ہے کہ قسم اپنے سے محبوب کی کھائی جاتی ہے. یعنی ہمارے آپ کے مشاہدے میں ہے ماں کی قسم، باپ کی قسم، اولاد کی قسم، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، مولا کی قسم. یہ سب قسمیں ہم اس لیے کھاتے ہیں تاکہ آپ کو اعتماد ہو جائے کہ اس نے اپنے محبوب کی قسم کھا رہا. تو
تو کیا میں بارگاہ الہی میں عرض کروں کہ پالنے والے یہ تو نے جو مخلوق بنائے، یہ تو نے جو تخلیق کی، آفتاب بنایا، مہتاب بنایا، یہ تیرے اتنا محبوب تھے کہ تو ان کی قسم کھا رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ کوئی انسان اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوگا کہ خالق کے بنائے ہوئے چیز اور خالق اپنی بنائے ہوئے مخلوق کی قسم کھائے. تو معلوم ہوتا ہے خالق نے ان کی قسم اس لیے کھائی کہ جب مہتاب کسی کے اشارے پر دو ٹکڑے ہوا تو خالق نے قسم کھائی، جب ڈوبا ہوا آفتاب کسی کے اشارے پر پلٹ آیا تو خالق نے قسم کھائی، جب ستارہ کسی کی چوری پر آ کے سجدہ ریز ہوا تو خالق کائنات اپنے بیان کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے سخر لکم لیل والنہار، ہم نے پابند کر دیا، سخر کر دیا تمہارے لیے رات اور دن کو. سخر لکم شمس و قمر والانہار، ہم نے تمہارے لیے پابند کر دیا سورج کو اور چاند کو، انہار نہروں کو. تو خالق کائنات جب کسی کو اپنی بنائے ہوئے چیز کا مسا اور فرما بردار دیکھ رہا ہے تب ان کی قسم کھا رہا ہے. اور خالق کائنات اپنے کلام میں کہہ رہا ہے کہ اگر اتنا یہ آفتاب کے مہتاب کے ستارے اگر اپنی گردش سے بال بھر صاف کر جائیں، اپنی گردش سے بال بھر فرق کر جائیں تو یہ آپس میں ٹکرا ٹکرا کے تباہ ہو جائیں. اب میں بارگاہ الہی میں عرض کروں گا کہ پالنے والے جب کسی کے اشارے سے جان دو ٹکڑے ہوا تو گردش بدلی کہ نہیں بدلی؟ جان کے دو ٹکڑے ہوا تو ثابت ہے، لیکن گردش کے بدلنے سے زمانے کے ٹکرانا معلوم نہیں ہوتا. آفتاب کسی کے اشارے پر پلٹ کے آیا تو اتنی دیر پلٹا رہا جب تک صاحب معجزہ نے اپنی نماز پوری نہیں کر لی. تو اتنی دیر گردش بدلی لیکن عالم نہیں ٹکرائے. ستارہ اپنے مکان کو چھوڑ کے درے صحرا پر آیا، اس وقت تک واپس نہیں گیا جب تک حکم نہیں مل گیا، لیکن گردش نہیں بدلی. تو یہ گردشیں کیوں نہیں بدل رہی ہیں؟ اور خالق کہہ رہا ہے کہ اپنے رفتار میں، اپنی گردش میں یہ بال ہر وقت کر دیں تو عالم ٹکرا ٹکرا کے تباہ ہو جائے. معلوم ہوتا ہے خالق نے جب تک آفتاب دو ٹکڑے رہا گردش کو اپنی جگہ کو قائم رکھا، گردش نہیں بدلتی رہی جب تک آفتاب پلٹ کے آیا اور صاحب معجزہ نے اپنی نماز ختم نہیں کر لی تب تک خالق نے کائنات کی گردش کو اپنی جگہ باقی رکھا. جب تک ستارہ واپس نہیں چلا گیا خالق نے کائنات کی گردش کو اپنی جگہ باقی رکھا. تو جب میرا مالک ان چیزوں کے لیے گردش کو باقی رکھ سکتا ہے تو جب کسی کو زمین سے آسمان کو ملا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ نہ لے گیا. اپنے حبیب کو لے لیا. اب اس میں روحانی اور جسمانی کو بحث ہے. تیار میں روحانی اور جسمانی کو بحث ہے کہ رسول کو معراج روحانی ہوئی جسمانی ہوئی. کچھ مانتے ہیں جسمانی میں، کچھ مانتے ہیں روحانی ہوئی. لیکن میرے رسول نے یہ کہہ کے کہ نماز مومن کی معراج ہے، اس مسئلے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صاف کر دیا کہ معراج روحانی تھی جسمانی سے نعرہ صلوات دیکھیے اس حدیث مبارکہ کو کہ جو رسول نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، اس کو اسلام کے 73 فرقوں میں مان لیا کیونکہ یہ اپنی نماز سے تعلق رکھتا تھا
اس کو مان لیا، رسول کے معراج کو نہیں مانا کہ روحانی جسمانی. رسول نے یہ کہہ کے کہ نماز مومن کی معراج ہے، بات کو صاف کر دیا. اگر تم اپنی نماز سوچتے کہ پڑھ لیتے ہوتے، اگر تمہاری نماز سوچتے کہ مکمل ہو جائے تو معراج میں سوچتے کہ ہوئی. اگر تمہارے اعضائے جسم نماز میں حرکت نہ کرتے ہو تو تمہاری نماز روحانی، تو میری معراج بھی روحانی. لیکن نماز کبھی سوچتے ہوئے مکمل نہیں ہوتی، اور اگر نماز سوچتے ہوئے مکمل ہو جائے تو ابتدا کرنا فار فار ہی سے کہنا کہ اس کو سوچنے سے بہتر نماز ہے. معلوم ہوتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نماز سوچتے کہ نہیں ہو سکتی، تو جب آپ کی نماز سوچتے کہ نہیں ہو سکتی تو رسول کی معراج سوچتے کہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جب آپ کی معراج بجائے اعضائے جسم کی حرکت کے پورے نہیں ہو سکتی تو رسول کی معراج کی جسمانیات کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ معلوم ہوتا ہے رسول کی حدیث کو سب نے مان کے یہ اعتراف کر لیا کہ رسول کی معراج جسمانی تھی، روحانی نہیں تھی. جاگتے ہوئے بھی سوچتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. نبی جناب غیر اللہ نے اپنے اعجاز سے ان کو حکم دیا 100 سال تک سوتے رہے. 100 سال تک جناب غیر سوتے رہے. آپ کے روزان میں گرم روٹیاں بنی ہوئی، ایک کاسے میں دودھ ہے، ایک خچر اس کو سواری کرتے ہیں. جب جناب غیر اس میں خدا سے سوئے تو جناب غیر بھی سو رہے ہیں، وہ خچر بھی سو رہا ہے. اور جب 1 سال کے بعد اٹھے اور خالد پوچھ رہا ہے کتنا سوئے، تو کہا 1 دن یا اس سے کچھ کم. تو خالد کہہ رہا ہے نہیں تو 1 سال تک سوتے رہے. قرآن میں واقعہ موجود ہے، 1 سال تک سوتے رہے. اب جب یہ 1 سال کے بعد اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ روٹی کی گرمی باقی ہے، کا دودھ اسی نے کہا ہے. تو ایک نبی اللہ کے لیے روٹیوں کی گرمی باقی رہ سکتی ہے، حقیقت خدا کے لیے بستر کی گرمی باقی نہیں کر سکتا. اس واقعے سے ایک اور بات تعین ہو گیا کہ جب نبی سویا تو ان کے ساتھ خچر بھی سویا. ارے میرے مالک تمہیں خچر کو تو سلا دیا، خچر جاگتا رہتا نہیں. نبی بھی سویا، خچر بھی سویا. اٹھے دونوں اٹھے تو خچر ہی رہا، کوئی تبدیلی نہیں آئی. ایسا 1 سال نبی کے قید ہو گئے سونے کے بعد، کم سے کم خچر سے گھوڑا نہیں کیا ہوتا. نبی کے سونے سے کوئی فضیلت نہیں ملتی، فضیلت کی رائے کی بلندی نہیں ملتی ہے. ستارہ مثبت قابل ختم بنا جب اذا ہوا جو گیا. جب تک نجم تھا تب تک قابل ختم نہیں تھا. اذا ہوا جب وہ جھکا، اب جھک کے اس نے جو منزل تلاش کی، اس منزل پر آنے کے بعد اس قابل بنا کے قابل ختم تھا رہا. اتنا لے کر بات کرنا اللہ تعالی
نے اس واقعے کو جو نقل کیا ہے جب آسمان سے تارا چلا تو جس وقت چلا وہ اتنی چکر کاٹتا ہوا چلا کہ دنیا کے کئی ملک اس کے گھیرے میں تھے. اگر دیکھیے ایک چیز جو اوپر سے کب کے سیدھے نیچے آ جائے تب تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ جگہ میں اس کے تین میں تھی اس لیے یہاں کی گر پڑی. لیکن جب چکر لگاتی ہوئی آ رہی ہے تو اس کے دائرے میں کئی ملک ہیں. اللہ تعالی نے اس سے اپنا چکر چھوٹا کرتی جا رہی ہے. اب جب چکر چھوٹا کرتی جا رہی ہے اور رسول کہہ رہے ہیں آج کی رات میں ستارہ کسی ڈیوڑی میں اترے گا تو لوگ جاگ رہے ہیں اپنے گھروں کو دیکھ رہے ہیں. کوئی اپنے گھر کی بھائی کو دیکھ رہا ہے, کوئی اپنے گھر کے رگوان کو دیکھ رہا ہے, کوئی اپنے گھر کے پردوں کو دیکھ رہا ہے, کوئی اپنے گھر کی دائرے کو دیکھ رہا ہے. میں کہوں گی یا رسول اللہ بتا دیتے کہ لہرا کے گھر کو اترے گا, یہ رات بھر گھر کو جگایا کیوں؟ کیا اس سے پہلے بھی جگہ سے جاؤں جب علم دینا تھا؟ علم کے لیے انتظار کیا ہے رفتار کے لیے. چکر کاٹتے کاٹتے اتنے محدود دائرے میں آ گیا کہ ایک طرف بیت اللہ ہے, ایک طرف خانہ کعبہ ہے. یہ وہاں نہیں گیا, یہاں پر آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ اس لیے آیا کہ وہ ہمیشہ سے آسمان پر دیکھ رہا تھا یہ آسمان کی چیزیں جاتی کہاں پر ہے. اگر خانہ کعبہ میں آتی ہوتی تو سارا خانہ کعبہ میں آتا چیزیں جاتی تھی اس کے چاروں پر. کیونکہ خانہ کعبہ میں ستارہ اڑتا ابھرتا ستارہ ستارہ رہتا دائرہ ہی کرتا ہے. آ جا ستارہ پہلا تو بولا بن گیا, اس نے بولا بنا دیا اس کے گھر میں آیا. تو یہ ہے اس آیت کا مفہوم جس کو آپ کے سامنے پیش کیا. خالق کہہ رہا ہے کہ مما ادا صاحبکم وما غوا, تمہارا صاحب نہ بہکا نہ گمراہ ہوا. اب اگر کوئی ماذ اللہ ایسا کہنے لگے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کون نعرہ چلوا اور لوگ قلم و کاغذ نہ دیں اس کی بات الگ ہے, یہ بڑھتا ہے. لیکن ساجد تو کہہ رہا ہے تمہارا رہتا نہ گمراہ ہوا نہ رہتا, تو ساجد کی بات مانیے گا یا ان کی بات مانیے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ مال اللہ رسول کا دین کا توازن نہیں ہے. نعرہ چلوا کرتا ہوں کہ جب جناب ابراہیم کو مینگنیز میں رکھ کے, مینگنیز کیا ہے؟ مینگنیز اس کو کہتے ہیں کہ جس میں رکھ کر کے ایک سرے کو ہاتھ سے کو گھمایا جائے, کئی چکر لگوائے جائے. جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ہیمر دھو آپ نے دیکھا ایک لوہے کے گولے میں ایک زنجیر لگی ہوتی ہے, اس زنجیر کو پکڑ کے کمپٹیٹر جو ہے وہ گولے کو گھماتے ہیں, 4-5 چکر گھمانے کے بعد تب اس کو پھینکتے ہیں, اس سے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. جیسے یہاں ہیمر دھو وہی والے ابراہیم کے وقت میں منجر کا پھینکنے کا مطلب طریقہ. جب جناب ابراہیم نے منجر سے جدا ہوئے تو آیا فرشتہ, اے نبی خدا آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. جناب ابراہیم نے کیا جواب دے دیا؟ کہا مدد تو چاہتا ہوں لیکن تمہاری نہیں. تو جب ابراہیم کی ملیت میں جا کے گمراہ نہ ہوئے, ان کو چکر نہ آیا تو ہمارے رسول کو خدمت میں کر دیتے ہیں. ماہر سفر ہوائی ہوا, یہ تو اپنی طرف سے کوئی کلام ہی نہیں کرتا. جب تک وحی کے اشارے نہ ہو
تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اعمال دیکھ لیجیے آپ، یہ سمجھیے کہ یہ ان کی طرح تو نہیں، اللہ ان سے کروا رہا ہے۔ اب اگر کسی کے لیے یہ غدیر خون میں پلانے کے ممبر بنانے تو یہ سمجھیے کہ اذکار بنانا، اگر یہ کسی کو گوشت کو بلند کر کے کہیں منصوم تو مولا علیہ مولا تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ دو۔ اگر یہ کسی کو اپنی دوست پر بٹھائیں اور کہیں ایسے سوال کس کے پاس ہیں تو یہ نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ تو اپنی طرف سے کوئی کلام ہی نہیں کرتا۔ اب میں آپ کو لے چل رہا ہوں جنگ جمل کی طرف، اور کہتے ہیں سے میں مزاح تو رب دوں۔ جنگ جمل میں جناب محمد حنفیہ ایک نعرہ دربار بنا، جنگ جمل میں جناب محمد حنفیہ جنگ کر کے پلٹ رہے ہیں۔ جناب محمد حنفیہ مولا کائنات حقیقت میں مطابق کے خدمت میں حاضر ہوئے، ساتھ ساتھ جناب مالک اشتر بھی ہیں۔ ایک بار جناب مالک اشتر نے جناب محمد حنفیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا کہ اولاد کیا جنگ کی، اور مولا کی مبارکباد دی، مولا آپ کے شہزادے نے کیا جنگ کی، اور جب پلتے ہیں تو آپ کی تلوار سے خون چپک رہا ہے، ذرا خون میں سر ہے۔ تو مولا ابو سفیان ابن ابی طالب نے کہا، اے مالک اشتر، تم مبارکباد دینے آئے ہو، تم نہیں جانتے کہ ذرا میدان جنگ میں کتنا جلتی ہے۔ یہ مالک اشتر تو بہادر ہیں، لیکن مولا بتا رہے ہیں کہ اے مالک اشتر، ذرا بہادر کے جسم پر جا کے آگ کی چنگاریاں اگلنے لگتی۔ جناب مالک اشتر سمجھ گئے، سخاؤں کو حکم دیا، سخا مشقیں حضرت پہ جائے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ جمل میں ان مشقوں سے جناب محمد حنفیہ کی جگہ ٹھنڈی تھی۔ جو چاہتا ہے محمد حنفیہ سے غرض کروں کہ محمد حنفیہ پر خدمت سے کہ تمہاری جگہ ٹھنڈی کی گئی، ہماری نگاہ میں ایک ایسا بہادر پتا نہیں اس کا مجھے پہننے ہوتا تھا، بہادر جنا کا پہنتا ہے جب میدان میں تیار ہو جاتا، لیکن میں نے شب عاشور میں دیکھا کہ میرا پہنے ہوئے شوق سے خیال سے کہ شبی اللہ پہنے ہوئے، کیونکہ جب زہیر ابن قائم سے سامنا ہوگا تو جناب زہیر ابن قائم نے کیا کہا کہ اے عباس کو تم سے ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا، کہا بتاؤ ہے، کہا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے بعد میں آپ کو کس لیے تذکرہ کیا۔ مطلب تاریخ میں ملتا ہے جناب عباس نے گھوڑے پر اس طرح سے لڑائی دی ہے کہ ذرا کمیاں ٹوٹنے لگی، بتا ڈالو یہ کافی چاہت ہے۔ اور خدا جب گھوڑے راجپور میں مدار ہوئی تو بار بار یہ غازیہ حاصل نہ نہیں مانی، آقا ہم کو اجازت دی، آقا مجھ کو بھی اجازت دی، یہاں تک کہ جب اصحاب رخصت ہو گئے، جناب محمد شہید ہو گئے، جناب قاسم کے لاش پامال ہو چکی، تو ایک مرتبہ یہ آج کے اپنے خیمے میں سب جھکا کے رونے لگا، تو زوجہ نے رونے کا سبب پوچھا، کہا سب کو مولا اجازت کیا ہے بات تم تعلیم پہلا یہ بات کیوں نہیں گئے مرتے میں لہر کرتے ہیں آئے نارے بات نہیں لہر کرتا آئے کہ آزادی سب دوست سے پہلے شہید ہو رہے ہیں، اب مجھ کو بھی آپ اجازت دلوا دیجیے۔ جناب زینب نے جناب عباس کے لیے اپنی مسند کو بچھا دیا، آپ کے در میں چادر ہے، اللہ حسینی کا استعمال کر رہی ہے، لیکن اصل عاشور سر پہ چادر نہ رہ جائے، شہزادے نے مسند بچھائی،
جناب عباس کو اٹھانا اور کہنے لگی ہے عباس میں تم سے ایک بات نقل کرنا چاہتا ہوں. کیا کہلاتی فرمائیں کیا عباس میں بچپنے میں اپنے بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے دانوں پر تو میری ادا ہٹ گئی. بابا نے میرے بازوؤں کے بوسے لینا شروع کیے. میں نے کہا بابا یہ دانوں اور آپ بازوؤں کے بوسے کیوں لے رہے ہیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن بعد تو میرا پجامہ بھی جائے. احساس سوچے کرتی تھی کہ جس کے ایک بھائی ہوتا ہے اس کی بہن کا پردہ کبھی نہیں ملتا. ارے میرے تو 18 بھائی ہیں اور عباس بیٹا بھائی موجود ہے. لیکن عباس آج مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بابا نے سچ کہا تھا وہ وقت قریب آ گیا. اللہ اس کے بعد سارے ملتا جناب زینب نے ان بیویوں کو جو آپ کے پاس مدینے سے آئی تھی جمع کیا اور کہا ہے میرے ساتھ رہنے والی بیویوں میں تم سے اپنے وعدے کو واپس لیتی ہوں. زینب تم سے بہت شرمندہ ہے. میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارا پردہ سلامت رہے گا کیونکہ میرا پاس میرے پاس ہے. لیکن آئے عباس نہیں جا رہا. اس کے بعد ساری نمائندہ کے ساتھ جناب عباس جناب زینب سے باہر برآمد ہوئے ہیں تو جناب سکینہ ہے اور جناب عباس. جناب سکینہ کی من جناب عباس کے ہاتھ میں ہے. جیسے ہی جناب سکینہ کو امام حسین نے دیکھا کہا ہے عباس بہت بڑی خدمت لے رہا ہے. اور سکینہ نے کیا کیا سکینہ تم تو سفارش لے آئے لیکن ہمیشہ اس کے بعد جناب عباس میدان کی طرف گئے. جنگ کرنا شروع کی تو آپ فیصلہ پہنچے میدان میں کہ پورا دریا خالی ہو گیا. اس گہرادے میں چلو میں پانی بھرا. چلو میں پانی بھرا بھر کے فوجی اشکیا کو دکھا دیا کہ دیکھو دریا میرے قبضے میں ہے. اللہ تعالیٰ اب واپس جب آنے لگا تو بھائی کی امید بہت جمع ہونا شروع ہوئی. ایک کمی کا جناب عباس کا بائنا بازو قلم ہوا, دوسرے بائنا بازو قلم ہوا. لیکن ابھی جبھی کہ اتنی ہمت ہے کہ بازو قلم ہونے کے بعد سکینہ کے مشکل دانتوں سے چلایا. گھوڑے کو ایڑ پر ایڑ دے رہے ہیں لیکن آئے ایک تیر ایسا آگے لگا اس پر پھسل گئی. عباس کی آنکھ ٹوٹ گئی. عباس کی آنکھ کا ٹوٹنا تھا. ایک گل جناب عباس کے سر پر لگا. اب جناب عباس سنبھل نہ سکے. ارے اسی منظر کو شہزادی نے کہا کہ کاش تم میدان کربلا میں ہوتے اور میرے عباس کی مجبوری دیکھتے. جب گھوڑے کی شہید گھوڑے زمین پر آ رہا تھا تو اپنے بازوؤں کا سہارا دے رہا تھا. لیکن آئے میرا عباس جب گھوڑے زمین پر آیا تو ہاتھ نہیں تھے. جب لگا کہ جنزیر بھی دھو سر کے بل لگا ہوا. سر کے بل زمین پر آیا. باہر پہنچے. تاریخ میں 2 وصیتیں ملتی ہیں. ایک وصیت امام حسین نے کی, ایک وصیت جناب علی اکبر نے کی. اے آقا میری رات کو خیمہ نہیں چاہیے. میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ وصیت جو کی لوگ کہتے ہیں جناب عباس نے کہا کہ میں اپنی بھتیجی سکینہ سے شرمندہ ہوں. لیکن میرا دل کہتا ہے کہ عباس کا ہاتھ تر ہو گیا تھا. عباس کا ہاتھ پانی سے تر ہو گیا تھا. میں ہی چاہ کے اب دے دینے واپس. دوسری وصیت جناب علی اکبر سے کی ہے. علی اکبر عرب کا قاعدہ ہے کہ جس کو بہت دلیل کرنا ہوتا ہے اس کی لاش کو گھوڑوں کی ٹانگوں سے مار کیا جاتا ہے. اے عباس میری مجھن سے مقابلت کر رہا ہے تو میری لاش کو دیکھ کے آگے دے دینا اور کہنا یہ حسین سے غلام کی لاش ہے جتنا کی چاہے سامان کرتے. لیکن آپ کی وصیت نہ سنی.
موڑوں کے آپ کے آقا کے راجے کو دعوان کیا گیا مطلب زیادہ کتنا دوں کہ حسین کیسے خبر نے محنت کو زیادہ کھیلنے کا اٹھا گیا حسین کیسے خبر نے سکینہ کو یہ سکینہ یہ کردے پھینک دو کیا کرتا مجبور امام ارے وہ ٹھوکا ہوا آرام جس پر جگہ جگہ پر افراد پھر سن کے دولے سے اس کو اٹھایا بچوں میں علم کو آتے ہوئے دیکھا سنگیت چار علم کو آیا علم آیا بچوں نے اپنے پورے کبھی پانی نہ مانوں گی آیا کہنے کہنے لگی
Hey,